کہ میں نے دنیا کو بڑے قریب سے دیکھ لیا۔ کہا کیوں؟ کہ جب میرے ہاتھ پیر چلتے تھے تو کوئی دن ایسا نہیں تھا جس دن 10-20 دوست مجھ سے ملنے نہیں آتے تھے، لیکن جب سے بستر پہ آ کے پڑا ہوں نا تو بیوی بھی طلاق لے کے چلی گئی۔ اس نے بھی کہہ دیا جب یہ ہاتھ پیر نہیں چلا سکتا تو مجھے کیا کھلائے گا؟ کہ یہ کہہ کے کہ محتاج کے چکر میں کب تک پڑے رہنا ہے، کون اس کی غلامی کرے گا، یہ کہہ کے بیوی چھوڑ کے چلی گئی۔ ایک دو دوست کے علاوہ کوئی خیریت کے لیے بھی نہیں آیا۔ کہ سچ بتا تو نے سچا کسے پایا؟ تو اس کی پائنتی کی جانب ماں بیٹھی تھی، اس نے نظریں اٹھا کے رو کے کہا تھا، کہتا جس دن سے بستر پہ پڑا ہو آج تک سب چھوڑ کے چلے گئے ہیں لیکن میری ماں نے مجھے نہیں چھوڑا ہے۔ ایک ایک لمحے کے میری ماں میرے ساتھ رہتی ہے، کہ میرے ہاتھ کام نہیں کرتے ہیں لیکن میری ماں اپنے ہاتھوں سے کھلاتی ہے، میں چل نہیں پاتا ہوں میری ضرورت ماں پوری کرتی ہے۔ اور دوستوں کے لیے ماں باپ کو چھوڑنے والوں، یاروں کے لیے ماں باپ کو ٹکرانے والوں، خدا کی قسم جب دنیا ساتھ چھوڑ جاتی ہے تب ماں باپ آگے بڑھ کے کہتے ہیں دکھ نہ کرنا، غم نہ کرنا، تو اکیلا نہیں ہے، ہر موڑ پہ تیرے ساتھ تیری ماں بھی کھڑی ہے، تیرا باپ بھی کھڑا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد۔ یہ تیرے سچے ہمدرد ہوتے، یہ سچے ہمدرد ہوتے، ان سے سچا میں نے کسی کو نہیں۔ رشتے کتنے پیارے، خدا کی قسم اگر بات کی جائے تو بڑا وقت لگے، بڑے گہرے رشتے ہوتے، اتنے گہرے رشتے۔ اگر کوئی ماں سے یہ کہے نا میں تجھے پوری کائنات کی دولت دوں، اپنے بیٹے کی ایک آنکھ نکال کے دے دے، ماں پوری دنیا کی دولت کے بدلے میں بیٹے کی ایک آنکھ نہیں دے سکتی، ایک کان نہیں دے سکتی، ایک انگلی ماں نہیں دے سکتی، وہ تمہیں اتنا چاہتی ہے۔ یہ رشتے ہوتے اور ان رشتوں کو بازاروں سے نہیں خریدا جا سکتا، مارکیٹ اور منڈی سے نہیں خریدا جا سکتا۔ او بھائی شکر ادا کرو جنہیں اللہ نے ماں باپ دیے، جنہیں اللہ نے ماں باپ دیے، اور ماں باپوں سے بھی گزارش ہے جنہیں رب نے بیٹے دیے ہیں وہ اللہ کا شکر ادا کریں، شکر ادا کریں۔ یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ آج نا بات پہ ماں باپ کہتے ہیں تجھے مری لے جا، ذرا سا غصہ آیا اماں کہتی تجھے حیضہ لے جا۔ ماں باپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں خدا را اولاد کے بارے میں ماں باپ یہ جملے نہ نکالیں، اس لیے کہ ماں باپ کی زبان سے نکلی ہوئی بات پتھر کی لکیر ہوتی ہے، اور یہ رب کی ناشکری بھی ایک طرح سے، اولاد کی قدر نہ کرنا یہ بھی رب کی ناشکری ہے۔ جب آپ اپنے بیٹے کو کوستے ہیں، گالی دیتے ہیں اور کہتے ہیں تجھے موت نہیں آ جاتی، تیری زندگی سے مر جانا بہتر تھا، تو جانتے ہو رب کی رحمتیں کتنی ناراض ہوتی ہیں۔ اپنے کریم رب کے بارے میں سوچا کہ نہیں، پھر تمہیں خیال کیوں نہیں آتا؟ تم نے اپنے بیٹے کو اس لیے موت کے منہ میں دھکیلنے کی بات کی ہے کیونکہ رب نے تمہیں 4 بیٹے دیے ہیں۔ جاؤ ان سے پوچھو جن کے گھر میں ایک چراغ جلانے والا نہیں ہے، کون سی چوکھٹ پہ جا کے بھیک نہیں مانگتے ہیں، کس کے دروازے پہ جا کے ہاتھ نہیں پھیلا رہے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہہ دیتا ہے ولی تو ولی، یہاں تک میں نے دیکھا ہے اگر یہ کوئی کہہ دے کہ فلاں ندی پہ جا کے میٹھا ڈال آؤ اللہ بیٹا دے گا، تو یہ شریعت طریقہ سب بھول جاتے ہیں، ایک بیٹے کے چکر میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں، یہ پیڑوں پہ پیروں پہ چڑھاوا کرتے ہیں، ندیوں پہ جا کر کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں تاکہ اللہ بیٹا دے دے۔ او بھائی تجھے کیا پتا بیٹے کتنے اہم ہوتے ہیں؟ تو کیا جانے زندگی میں بیٹوں کا کتنا بڑا کردار ہوتا ہے؟ ان کی قدر کیا کرو، ان کی اہمیت کی حامل رہو، ان کی اہمیت کو سمجھو، بات بات پہ بد دعا نہ دینا۔ تیری زبان اگر رب کو بری لگ گئی اس وقت تجھے توڑا جائے گا جب تجھے کوئی سیدھا کرنے والا نہیں ملے گا۔ آؤ تمہیں کہانی پر آتا چلوں، ایک بات تمہیں سمجھاتا چلوں۔ ایک ماں کو رب نے ایک بیٹا عطا کیا، اسی بیچ اس کے شوہر کا انتقال ہوا، آنگن میں صرف ایک ہی بیٹا تھا، شوہر کا انتقال ہو گیا، ماں اسی بیٹے کو پالتی رہی، اسی کے سہارے زندگی گزارتی رہی۔ خیال یہ آتا تھا یہ میرا اکلوتا چاند ہے، اسی کے ساتھ زندگی گزر جائے گی، اس کے سہارے زندگی گزر جائے گی۔ آؤ
आओ मैं बेटों से भी ये बात कह के चला जाऊं, कितनी बेवा माएं ऐसी होती हैं जो बेटों के सहारे जिंदगी की जवानी काट दिया करती है, लेकिन दूसरा निकाह नहीं करती है ताकि अपने बेटे को सुख की जिंदगी दे सके। लेकिन कल जब यही बेटा जवान हो जाता है, उन बूढ़े माँ बाप की कुर्बानियों को ठुकरा दिया करता है और उस माँ से कहता पता तूने मेरे लिए क्या क्या है। और सालिम तू अपनी बीवी को माँ के लिए 8 दिन नहीं छोड़ सकता है, इसने जिंदगी भर की जवानी तेरे लिए कुर्बान कर दी है और तू पूछ रहा कि तूने मेरे लिए किया क्या है। मुझे तो उस दिन रोना आया था जिस दिन एक बेटा माँ से कहता है माँ मैं तुझे हज कराने लेके जा रहा हूँ, और दिल्ली जाकर के हज हाउस में उसको छोड़ करके चुपके से निकलता है। माँ बेटे को तलाश करती रह जाती है, कई दिन हो गए रोते रोते बेटा नहीं आया। जब आए मीडिया वाले पूछा बता माँ तू क्यों रो रही है, उसने जब हाले दिल बयान किया था, कान खोल करके मेरी बात सुनना प्यारे, उसने कहा था मेरा बेटा मुझे हज का झांसा लेकर के लाया और कहा मैं तुझे मदीने लेके जा रहा हूँ। कहा मैं बूढ़ी एक देहाती औरत, सीधी सच्ची औरत, मुझे क्या पता सफर कैसे किया जाता है। वो कहती है कि मैं बेटे के साथ आ गई, एक रात रुका मेरे साथ और मुझे छोड़ के चला गया है। फिर जब उसने रो के कहा था कि जानते हो मैंने इस बेटे को कैसे पाला है, कहा जब बाप इसे बचपन में छोड़ के चला गया मैं इसका माथा चूम चूम के जिंदगी गुजारती रही, मैंने दूसरा निकाह नहीं किया था, सैकड़ों पैगाम निकाह के आए थे लेकिन मैंने बेटे के लिए निकाह नहीं किया था, पूरी जिंदगी इस बेटे के लिए कुर्बान कर दी, आज ये मुझे धोखा दे करके चला गया है। मैं पूछना चाहता हूँ खुदारा इन माँ बाप के साथ इंसाफ किया करो जो तुम्हें सीने से लगा के पालते हैं। अगर यही माँ तुम्हें उठा करके घूरे पे फेंक देती, कोई तुम्हें सीने से लगाने वाला नहीं होता। अगर इसी ने बचपन में तुम्हारा गला दबा दिया होता, तुम्हारे पास चंद सांसें न होती, अगर इसने तुम्हारी गंदगी से नफरत करके तुम्हें ठुकरा दिया होता तो तुम्हें माँ की ममता का पता नहीं चलता। अगर इसने तुमसे गुस्सा हो करके मुंह मोड़ लिया होता, कोई तुम्हें मुंह के लुक में खिलाने वाला नहीं मिलता। आज जो जवानी की दहलीज पे कदम रखा है ये इसी माँ की कुर्बानियों का नतीजा है, इसी बाप के रज्जगों का नतीजा है, इसी ने दर दर की खाक छानी है तब तुझे जवानी मिली है। और तुम्हें खुदा का वास्ता अगर माँ बाप तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हें मशक्कत से पाला है, उनकी इज्जत किया करो, उनकी कदर किया करो। उस खातून को अल्लाह ने बेटा अता किया, लेकिन जानते हो जब बच्चे के बचपन के कुछ साल गुजरे गए, एक दिन कोई बच्चे से गलती हो गई, बच्चे ने कोई चीज का नुकसान कर दिया, माँ ने गुस्से में कह दिया था तुझे मौत क्यों नहीं आ जाती है। माँ ने आज कहा है लेकिन रब ने अपनी तकदीर के कलम से लिख दिया था, जैसी उसने कहा है तुझे मौत क्यों नहीं आती है, ये तो कह के भूल जाती है। बच्चे की परवरिश की जवान हो गया, अच्छी तालीम हासिल की डिग्री होल्डर हुआ, अच्छी सर्विस लग जाती है, जब सर्विस लगी है अच्छा रिश्ता हो जा रहा है, जब अच्छा रिश्ता हुआ है शादी के चंद साल रह गए, चंद दिन रह जाते हैं शादी के, पूरी तैयारियां हो जाती हैं, घर में खुशियों का माहौल है। माँ तो अपने बेटे को बददुआ दे के भूल चुकी थी, उसने तो बचपन में कहा था तुझे मौत क्यों नहीं आ जाती है। चंद दिन शादी के रह गए हैं, अचानक बेटा घर से चला, पैर फिसला गिरा और वहीं पे दम निकल जाता है। अम्मा सर पटक के रो रही है, हाय ये क्या हो गया है, मेरे लाल ने जिंदगी की बहारें भी नहीं देखी थी, इसके सेहरे के ख्वाब सजाए थे हमने, आह अफसोस हम बेटे का सेहरा ना देख सके। रोते रोते सोई है, ख्वाब में किसी ने आके कहा था आज आंसू बहाने से कोई नतीजा नहीं है। याद नहीं है तुझको वो जुमले जो तूने बचपन में बेटे से कहा था कि तुझे मौत क्यों नहीं आ जाते, वो जुमले रब को नागवार गुजरे थे। आज इसे मौत दे करके अपनी नेमत का एहसास दिलाया है, देख मैंने तुझे बेटा दे के क्या दिया था, अब पता इसके बाद क्या लगेगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ अगर बेटे गलती भी किया करें उन्हें मौत की बद्दुआ न दिया करो, उनके लिए मुसीबतें न मांगा करो। अगर मार सकते हो थप्पड़ मार लो, जूतों से मारो, लाठी से मारो, लेकिन जबान से बद्दुआ न देना। खुदा की कसम तेरी जबान से निकला हुआ एक जुमला तेरे बेटे की तकदीर बन जाएगा, कहीं तेरी जबान का जुमला तेरे बेटे की मौत का सबब न बन जाए। अगर दे सकते हो तो दुआएं दो, खुदा की कसम तेरी दुआ तेरे बेटे को रिस्क वाला भी बना सकती है, नेकी वाला भी बना सकती है। अगर तेरी दुआ लग गई तो तेरे बेटे को तेरी दुआ अल्लाह वाला भी बना सकती है। तो जो है सारे लोगों
چلوں آگے بھی 10 منٹ باقی ہے، ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ۔ اللہ سارے لوگوں کو سلامت رکھے۔ میں کہہ رہا ہوں آپ بیٹھ کے سبحان اللہ زور سے نہیں بول پا رہے، دیکھو تو صحیح، کھڑے بھی ہیں بیچارے جن کو جگہ نہیں ملی ہے، تو کم سے کم تم بیٹھے ہو تو کم سے کم بیٹھنے پہ رب کا شکر ادا کر لو، اور اگر تھک گئے تو جگہ چھوڑ دو تاکہ اچھے لوگ آ کے بیٹھ جائیں۔ تیار ہیں؟ ذرا بولیں سبحان اللہ۔ پیچھے والے بھی کہتے ہیں ذرا یا رسول اللہ۔ بیٹوں سے بھی ایک گزارش ہے، تم جو روڈ پہ چلتے ہو نا، روڈ پہ تھوڑا میٹر بھی دیکھا کرو گاڑی کا۔ ہاں بیٹھ جا موٹر سائیکل پہ، پھر دیکھ تھوڑی رہا۔ اور عید کے دن تو کچھ بھی نہیں دیکھتا، شرٹ کھولے گا سارے بٹن کے، وہ بٹن کے شرٹ کے سارے بٹن کھولے گا اور یوں ایکسیلیٹر لے گا، ٹنکی فل ہے، ابا نے 200 دیے تھے، 300 امی نے دیے تھے، 500 روپے میں ٹنکی بھر گئی، پھر دائیں بائیں نہیں دیکھ رہے۔ تم جانتے ہو تمہاری ایک چھوٹی سی غلطی تمہارے ماں باپ کو زندگی بھر رلا سکتی ہے۔ کہہ رہے آپ میرے آگے پیچھے کوئی رونے والا نہ، کیوں؟ ماں باپ بھول گیا تو؟ رونے والے کب ہوں گے؟ جب بیوی بچے ہوں گے۔ اچھا وہی تیری ہمدرد ہے؟ ارے بتاؤ یار، میں بیویوں کے خلاف بھڑکا نہیں رہا ہوں آپ کو، لیکن سمجھا رہا ہوں، میں سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ آپ کہہ رہے نہیں کوئی رونے والا نہیں ہے۔ سن میرے بھائی، ساری کھیتی سے تعلق رکھتے ہیں نا، اکثر لوگ کسان ہی ہوں گے، کیونکہ ہم سب زمین سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ گیہوں کی فصل کتنے دن میں آ جاتی ہے؟ 6 مہینے کھڑا رہے گا گیہوں؟ بہت پکے کسان لگ رہے ہو یار تم۔ دیکھیے اب یہاں مجھے گیہوں کے بیج کا پرچار نہیں کرنا ہے، موٹی سی بات، دھان اب تو 90 60 دن میں بھی آ جاتے ہیں نا کچھ دھان، کھرار والے ساٹا جسے کہ میں کئی دن میں آ جا، 61 دن ہو جائے 65، مشہور تو 60 صحیح ہے، ٹھیک ہے، اپنے حالت سے بھلے ہی مت کاٹو 90 دن، ٹھیک ہے جی۔ ایک کسان دھان لگاتا ہے نا، دھان ایک ایک پیڑ کو دل و جان سے پالتا ہے کہ نہیں؟ دیکھا نا بیٹے، کبھی کبھی ہم کسی کے کھیت میں گزر جائیں، کسی کا ایک پیڑ ٹوٹ جائے تو وہ لٹ لے کے گھر تک آتا، تیرے اللہ نے میرے کھیت میں پیر رکھا ہی کیسے؟ اور وہ اس کا آنا غلط نہیں ہے، حق ہے اس کا، مالک ہے وہ اپنی کھیتی کا۔ آپ ہوتے کون ہو کسی کا نقصان کرنے والے؟ اور کئی بار اتنے ٹھلوے لوگ ہوتے ہیں، میڑ پہ چل جانا، میڑ پہ تو دھورے کے دھان چھوڑتا ہی رہا، ایسا مارا ہے مٹھی بھر کے سوتا ہے نا، ٹونگ رہا۔ یہ بتا تو پورا دن ٹونگتا رہے تیرا پیٹ بھر جائے گا؟ جس کا نقصان کیا ہے وہ گناہ اور اٹھا لیا تو نے، تجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، البتہ نقصان۔ میرے بچوں کان کھول کے سنو بہت غور سے، کسان ایک دھان لگاتا ہے تو 60 دن سے کتنی امیدیں باندھتا ہے، فصل آئے گی، کاٹیں گے ہم، جھاڑیں گے ہم، پھر اس سے بیچ کے پیسہ لیں گے، پیسے سے ضرورتیں پوری کریں گے، بہت امیدیں لگی ہوتی ہیں۔ ذرا سوچ، اگر ایک کسان 60 دن میں آنے والی فصل سے اتنا پیار کرتا ہے تو باپ 25 سال میں تیار ہونے والے بیٹے سے کتنا پیار کرتا ہوگا؟ خود اندازہ لگائیے۔ اگر 60 دن میں آنے والا پیڑ تم پیر رکھ دو تو کسان کا کلیجہ نکل جاتا ہے، جبکہ اگلے سال پھر 60 دن میں یہ آ جائے گا۔
90 दिन वाली खेती कर लेगा, धान फिर आ जाए। अब सोच तो सही, अगर हर साल के साल आने वाली फसल से हमें इतना प्यार है तो फिर अपनी नस्ल से कितना प्यार होगा। तुम जो गाड़ी पे बैठ के एक्सीलेटर लेके कहते हो क्या फर्क पड़ता है, टांग टूटेगी तो मेरी टूटेगी, भेजा निकलेगा तो मेरा निकलेगा। नादान तू नहीं जानता है, अगर टांग टूटी तू तो लेटा रहेगा बेड पे। माँ से पूछ वो कितनी रातें जाग के गुजारेगी, बाप से पूछ कितने चक्कर हॉस्पिटल के लगाएगा तेरी पट्टी मरहम पट्टी के लिए। जाओ आज भी हॉस्पिटल में जाकर के देख लो कितने ऐसे ब्रेन उनके फेल हो गए हैं, एक्सीडेंट के बाद के माँ बाप पे बोझ बन गई है औलाद। मैं आपसे कहना चाहता हूँ खुदारा, रोड पे निकला करो तो जिंदगी की हिफाजत के साथ निकला करो, एहतियात के साथ चला करो। ये मत सोचा करो कि मेरी टूटेगी मेरी टूटेगी, नहीं नादान, तेरी टूटेगी तुझे एक बार खुद होगा, लेकिन जब तक तू तड़पता रहेगा उससे ज्यादा तेरे माँ बाप को तकलीफ होती रहेगी। तुम रोड पे चल करके कहते हो क्या है, मैं जिंदगी का मालिक हूं, तू कुछ भी नहीं है। औकात क्या है, हैसियत क्या है, मालिक किसे कहते हैं? ठोकर लगी तब निकल जाता है, बंदा लगा तब निकल जाता है, जरा सी जोर से गिर गए तब निकल जाता है। किस मिल्कियत पे घूम रहे हो, और तुम्हें खुदा का वास्ता अपनी फिक्र करो ना करो, माँ बाप की फिक्र किया करो, उनके लिए शराफत से चला करो। गाड़ी पे जब बैठा करो दुरूद पढ़ के बैठा करो, दुआ पढ़ के बैठा करो। दुआ की बात तो छोड़ो, मेरी कौम को तो बिस्मिल्लाह पढ़ने का भी होश नहीं रहता है। कान में डीजे वाली लीड लगाई है, आंखें बंद करके गाड़ी खींच रहा है, न हॉर्न का पता चल रहा है, न दाएं बाएं इंडिकेटर का पता है, फिर एक्सीडेंट हो जाता है। कहते हैं गाड़ी वाले की खता थी, और तुझे खैरत क्यों नहीं आती है? कानों में लीडे लगा के चलने वालों, तुम्हें महबूब अलैहिस्सलाम ने कितना प्यारा तोहफा दिया था। जब गाड़ी पे बैठा करो तो सफर की दुआ पढ़ के बैठ जाया करो। आका मिलेगा क्या? का दुआ पढ़ के बैठ, दुनिया घूम के आ जा, खुदा की रहमतें तुझे जर्रा बराबर भी तकलीफ नहीं होने दे सकती। सुभान अल्लाह। हाँ, लेकिन रब की रहमतों पे भरोसा ही कितना। वो पहला दौर था कारी साहब, क्या करे बदली उठ रही है जरी डाल दो, अब तो देखता ही नहीं है 6-6 महीने बादल की तरफ को। हाँ, ट्यूबवेल है, मोटर है, समर है, ना हो बारिश 10 साल तक। लेकिन याद रखिएगा तुम्हारी तदबीर से रिस्क नहीं मिलेगा, रिस्क रब की तकदीर ही से मिलेगा। तुम जितने जतन कर लो, कोशिश करें अल्लाह की रहमत पे भरोसा करने के आदी बने। घर से निकला करो, दुआ पढ़ के निकला करो, अल्लाह खैरियत से तुम्हें लाए, खैरियत से लाए। वरना मैंने देखा 6 लोग गाड़ी में बैठे और किसी को फिक्र नहीं, अरे 6 हैं यार देख लेंगे सबको, मौज मस्ती करते चलने 5 मिनट नहीं लगते गाड़ी के टुकड़े हुए मिलते हैं, लोगों की लाशें बिछी हुई मिलती हैं। क्या हो गया? ये तो 6 लोग निकले थे। मशीयत का नकीब कहता है तुम्हारी 6 की ताकत मेरी तदबीर के आगे कोई काम नहीं कर सकती है। अगर मैं चाहूँ एक लम्हे में मौत के बिस्तर पर लटा सकता हूँ। तुम्हें अपनी ताकत पे भरोसा नहीं करना है, अपनी तदबीर पे भरोसा नहीं करना है, रब की रहमत पे भरोसा करके निकला करो, अपने रब से दुआएं मांग के निकला करो, माँ बाप को धमकी न दिया करो। बात बात में नौजवान कह देता अभी जाके मर जाऊंगा डैर में, अभी लाइट का तार पकड़ लूंगा, अभी छत पे से कूद जाऊंगा। गैरत कर किससे बात कर रहा है? तुझे पता है कि जब तू ये जुमले बोलता है माँ बाप पे क्या गुजरा करती है? तुझे पता है जब तू धमकियां देता है तब माँ पे क्या गुजरा करती है? खुदा की कसम उन्हें दुख न दिया करो, तकलीफ न दिया करो। रब ने सांसें दी है, इनकी कदर कर लो। आखिरी सांस पे भीख मांगोगे, एक सांस नहीं दी जाएगी। जब सांसें अटकना शुरू हो जाएंगी सारी दौलत दे देना, एक दिन की मोहलत नहीं मिलेगी। आज अल्लाह ने जिंदगी दी है, इसकी कदर कर लो। एक एक सांस में कोशिश करो, काबे वाला भी राजी हो जाए हमसे, मदीने वाला भी राजी हो जाए। बेशक सुभान अल्लाह जिंदाबाद। वो नहीं बाबा रहने, मेरी बात सुन ले, मैं माने जरा कारी साहब बस उसको रहने फरमाइश ना करो। देखो समझो करना से मैं आज के बाद तारीख नहीं दूंगा, मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है? मैं माइक पे कह रहा हूँ आज के बाद नहीं होगा। तवज्जो है सारे लोगों को। मैं आपसे एक बात कहूँ, मेरी बात बहुत गौर से सुनिए, बहुत गौर से मेरी बात सुनिए। आपकी मर्जी है, आप जितने चाहें जतन कर लें, लेकिन अपने रब के मुकाबले में हमारी और आपकी औकात नहीं है खड़े हो सके। अल्लाह से नहीं लड़ा जा सकता, और लड़ भी नहीं सकते, है ना? अल्लाह चाहे तो लफ्ज़ कुन से कायनात को
بنا سکتا ہے اور ایک ہی اشارے سے ختم کر سکتا ہے، ختم بھی کرے گا۔ میرا وقت تو پورا ہوا ہے۔ قاری ناصر کہہ رہے ہیں فرمائش ہے، فرمائش ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے بھائی، برداشت کر لیں گے 10 منٹ ہو؟ مجھے معلوم ہے میں پنکھوں میں بیٹھا ہوں، کچھ لوگوں پہ پنکھا بھی نہیں ہوگا، مگر اس محبت سے بیٹھے، اللہ سلامت رکھے، ہے نا؟ ذرا سارے کہہ دیں یا رسول اللہ، اللہ سلامت رکھے۔ آج نا فرشتے جا کر کے نا ٹھیکیدار کے بیٹے کی قبر میں اپنی جب رحمتوں کی گٹریاں لوٹتے ہوں گے نا تو بیٹا پوچھتا ہوگا آج یہ روشنی کدھر سے آ رہی ہے؟ تو کہتے ہوں گے مبارک ہو، تیرے باپ نے تیرے ثواب کے لیے حضور کی محفل سجا کے رکھی ہے، نبی کی باتیں ادھر ہو رہی ہیں، خدا کی رحمت ادھر ہو رہی ہے۔ یہ بڑی برکتوں والی محفل ہے، لوگ پتہ نہیں کیا سمجھیں یا نہ سمجھیں، میں اس کے بارے میں نہیں جانتا ہوں، لیکن اتنی گزارش ہے، یہ محفل اتنی برکتوں والی ہے، اتنی برکتوں والی ہے۔ ہم جو سنی اس محفل کو سجاتے ہیں نا، اس محفل کو جو سجاتے ہیں، یہ اتنی رحمتوں والی محفل ہے، اتنی برکتوں والی ہے، اس میں جو آ کے بیٹھ جاتا ہے بخش دیا جاتا ہے۔ اصل بات ہے اس بخشش کو بچا کے رکھیں۔ آپ آ کے بیٹھے، آپ بخش دیے گئے، لیکن اب کل سے کوئی کام ایسا نہیں کرنا جو پھر وہ ناراض ہو، لیکن ہم کل سے پھر وہی بھیڑ والی چال، جتنے آ کے بیٹھ جاتے وہ سارے بولے ہیں بخش دیے جاتے۔ فرشتے کہتے مالک تیری محفل سجی تھی، کیا بات ہے؟ اور کہا مجھے تجھے کوئی کریم کہہ رہا تھا، کوئی تجھے رحیم کہہ رہا تھا، کوئی تیرے محبوب کی باتیں کر رہا تھا، وہ جنت کی بھی بات کر رہے تھے۔ رب فرماتا انہوں نے میری جنت دیکھی ہے؟ کہا نہیں۔ کہا پھر انہیں کیسے پتا چلا؟ مجھے دیکھا نہیں، یقین کیسے؟ فرشتے کہتے ہوں گے ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے، بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا ہے۔ مالک ان سے تیرے محبوب نے کہا خدا ہے تو انہوں نے کہہ دیا ہے، تیرے محبوب نے کہا جنت ہے تو پھر ہے، تیرے محبوب نے کہا دوزخ ہے تو پھر اللہ سلامت رکھے۔ یہ سنیوں کا عقیدہ ہے، حضور نے کہہ دیا ہے تو تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ میرے نبی کبھی جھوٹ بولتے ہی نہیں، انہوں نے کہا ہے تو ہے۔ مالک تیرے محبوب نے کہا انہوں نے مان لیا۔ کہا بندے کے کہا ہاں۔ رب فرماتا گواہ ہو جاؤ، جتنے آئے بیٹھے میں نے سب کو جنتی بنا دیا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ ایک تو گزر کے جا رہا تھا منڈل لینے، مطلب کسی بھی کام سے، اور وہ مولوی کو دیکھ کے رک گیا یا خالی لائٹنگ دیکھ کے رک گیا، بھیڑ دیکھ کے رک گیا، اس کا مقصد جلسے میں آنا نہیں تھا۔ رب فرماتا فرشتوں میں نے اسے بھی معاف کر دیا۔ اللہ وہ کیوں بخشا گیا؟ رب فرماتا وہ کوئی بھی تھا لیکن محفل تو میرے محبوب کی تھی نا، فرشتوں میں اس گناہگار کو دیکھوں یا اپنے محبوب کو دیکھوں؟ میں نے محبوب کے صدقے میں سارے ہی بخش دیے۔ بخشے تو سب جاتے ہیں، اصل ہے بچانا۔ اس بخشش کو کتنے بچاتے ہیں؟ صبح ہی نکلے اور گالی بک دی سامنے والے کو دھاڑ سے۔ پہلی بات تو آگا نا مسجد میں، اور آگا بھی نا تو کہہ رہا تجھے پتا رات کل ہوا گھر میں پولیس آئی تھی، مطلب جو بات کہیں کسی کو پتا نہیں، مسجد میں اگلی صف میں بیٹھ کے کہہ رہا ہاں کہہ رہا تمہیں پتا ہے کہ ہاں کہ اس کے لونڈے کو پولیس لے گئی۔ تو بھائی سب سے پہلے یہی کرنے کو ملا تھا تمہیں، کیا نتیجہ؟ زبانیں بھی صاف رکھو، دل بھی پاک رکھو۔ وہ مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا بھائی کتنے دھان ہوئے ہیں تیرے؟ دھان کتنے ہوئے ہیں؟ کیوں منڈی میں بیٹھا یا آج کی دکان پہ آیا کہ بیج کا پرچار کر رہا ہے؟ مسجد ہے، مسجد ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ بندگی کی جگہ ہے، گندگی کی جگہ نہیں، یہاں بندگی کیجئے، کونٹل اور کلو نہ ناپیے۔ یہ ساری حرکتیں ہم لوگ کر دیتے ہیں،
ساری حرکت اتنی عظمتوں والی محفل ہے، یہ جس کے نام سے سجاتی جاتی ہے اللہ اپنے کرم سے اس کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے۔ کئی نا دقیانوسی سوچ رکھنے والے کہتے ہیں یار سنو تو میلاد صرف میت کے لیے ہے، شادی میں تو ڈی جے ہی بجنا چاہیے۔ یاد رکھیے گا حضور کی محفل ہے اور رشتہ ہمارا حضور سے مضبوط ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل کو مدینے کی طرف دیکھ۔ ہمیں تو دکھ بھی ملتا ہے نا تب بھی ہم حضور کو یاد کرتے ہیں، تب بھی ہم حضور کو یاد کرتے ہیں۔ اور فرمایا گیا نا اللہ کسی سے بیٹا لے، ماں باپ سے اللہ بیٹا لے، کسی کا جوان بیٹا اللہ لے اور وہ ماں باپ اس بیٹے کی میت پر صبر کرے تو اللہ ان کو بدلے میں بے حساب جنت عطا فرمائے گا۔ وہ تو کچھ لیتا بھی بے وجہ نہیں، جو بھی لیتا ہے اس کا صلہ دیتا ہے، جبکہ سب کچھ اسی کا ہے، سب کچھ اسی کا۔ میں نے رومال دیا قاری ناصر کو، پھر لے لیا، اور یہ کہیں اس کا بدلہ دیں تو کہیں گے بدلہ کیوں بھائی، بدلہ کیوں، میرا تھا میں نے لے لیا، میں اپنا دے کر کے ان سے لوں پھر ان کو بدلے میں اور اس سے بہتر چیز دوں تو لوگ کہیں گے بڑا اچھا آدمی ہے یار۔ اگر بندہ یہ کرے تو لوگ تعریف کرنے لگ جاتے ہیں، وہ رب کتنا کریم ہے، بیٹا اسی نے دیا، ہمیں سانسیں، ہمیں سانسیں، ماں باپ بہن بھائی اگر وہ لے لے اسی کا ہے نا۔ اور اس پہ عقیدے کے مضبوط تھے حضور کے صحابہ، اتنے مضبوط تھے، اتنے مضبوط تھے کہ ہنستے ہنستے جان دیتے تھے لیکن فکر نہیں کرتے تھے، فکر نہیں کرتے تھے۔ ایک جنگ ہوئی مسلمانوں سے، کچھ مسلم لوگ قیدی بنا لیے گئے، قیدی بنا لیے گئے مجاہدین، 3 مجاہدین قیدی بنے۔ تو وہ جو عیسائی بادشاہ تھا اس نے کہا پھانسی کا پھندا لگایا جائے، پھانسی کا پھندا لگایا جائے۔ کہا کیوں؟ کہا انہیں پھانسی دے دی۔ پھانسی کا پھندا جب لٹک گیا نا اور تیاری ہوئی وہی پہلے اس کو لٹکاؤ، تو جو اس کے پیچھے کھڑا تھا وہ دوڑ کے آ گیا، نہ پہلے مجھے لٹکا۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے تمہارے آدمی سب سے زیادہ مارے۔ جب اس نے اتنا کہا تو پیچھے سے تیسرا آ گیا، کہا نہیں پہلے پھانسی مجھے دو۔ کہا تجھے کیوں بھائی؟ کہا یہ مارتا ضرور تھا لیکن رستے تو میں ہی بتاتا تھا، میں ہی بتاتا تھا۔ پھر پہلا آگے آ گیا، کہا نہیں پھانسی مجھے پہلے دی جائے۔ کہا تو نے کیا کیا ہے؟ کہا سنے یہ راستے بتاتا تھا، یہ مارتا تھا، لیکن جب یہ لوٹ کے جاتے تھے میں کہتا تھا یار اور کافر مارنے ہیں، ٹھہرو۔ کہا میں ان کو پکڑ پکڑ کے پھر لاتا تھا، پھر تمہارے لوگوں کو مرواتا تھا۔ اس نے کہا تجھے موت سے ڈر نہیں لگ رہا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا کس لیے نہیں لگ رہا ہے؟ کہا ہم نے محبوب کے قدموں میں زندگی پائی ہے، ہم نے حضور کی چوکھٹ پہ زندگی پائی ہے، ہمارے نبی نے ہمیں بتا دیا ہے کہ ہمارے نبی نے بتا دیا ہے مرنے کی دیر ہے، جنت کے راستے کھلے ملیں گے۔ کہا جو تو چاہے کر لے، ہمیں زندگی اتنی پیاری نہیں ہے جتنی رب کی راہ میں ہمیں موت پیاری ہے۔ اس نے کہا جاؤ میں نے تینوں کو معاف کر دیا ہے۔ کہا کس لیے؟ کہا دنیا زندگی کے لیے بھاگتی ہے، تم موت کے لیے بھاگ رہے ہو۔ میں سوچ رہا ہوں جس کے جوان اتنے پیارے ہیں وہ آقا خود میں کتنا پیارا رہا ہو۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، زندہ۔ میں تم تینوں کی زندگی معاف کر دیتا ہوں۔ اس نے تینوں کو زندگی بخش دی۔ ہم مسلمان ہیں، ہم یہاں جینے کے لیے نہیں آئے، ہم یہاں مرنے کے لیے۔ اللہ نے بیٹا دیا، لے لیا، مالک تیری مرضی، تو لینا بھی جانتا ہے دینا بھی جانتا ہے، تیرے خزانوں میں کمی نہیں ہے، تو چاہے گا تو اس سے بہتر سلا دے گا۔ اور اگر اس نے بیٹا لیا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی۔
اللہ کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے. اور اگر آپ یہ سوچیں پتہ نہیں میرے بیٹے کا کیا ہو رہا ہوگا, میرا بیٹا کیا ہوگا, میرے بیٹا قبر میں ہے, میرے بیٹا یہاں ہوتا تو ایسا ہوتا, میرا بیٹا یہاں ہوتا تو ویسا ہوتا, ایسے بیٹھ کے باتیں کرتا ویسے بیٹھ کے باتیں کرتا. یاد کرنا پیارے, موت سے ڈر اس وقت تک لگتا ہے جب تک موت آ نہیں جاتی ہے. جب مومن کو موت آ جاتی ہے تو پھر وہ جینا نہیں چاہتا ہے, پھر وہ رب کی رحمتوں کو اتنے قریب سے دیکھ لیتا ہے, اتنے قریب سے دیکھ لیتا ہے کہ پھر اس کے بعد اگر اسے زندگی لوٹائی بھی جائے تو پھر وہ زندہ ہونا نہیں چاہتا ہے. وہ جانتا ہے جتنا کریم میرا رب ہے, کوئی باپ بیٹے سے اتنا پیار نہیں کرے گا, کوئی ماں اولاد کو اتنا نہیں چاہے گی, کوئی خاندان بیٹے کو اتنا پیار نہیں دے گا جتنا رب اپنے بندے سے پیار کرتا ہے. جتنی رحمتیں اس کی اپنے بندوں کے ساتھ ہوتی ہے تو دل توڑے نہ کیا کرو, اداس نہ ہوا کرو. اس کی مرضی ہے, اس نے لے لیا. مالک جس میں تو راضی ہے اس میں میں راضی ہوں, یہ سوچ کے زندگی گزار جا. جب تو قبر میں آئے گا میدان محشر میں وہ کہے گا میرے بندے پریشان نہ ہو, آج جس میں تو راضی ہے اس میں میں راضی ہوں. آہے کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے رب کی رضا پہ راضی رہنا, رب کی رضا پہ راضی رہنا. اپنی فکر کرنی ہے. کس کی؟ اپنی فکر. فرمایا گیا کہ جب ملک الموت روح نکال کے جاتے نا اور گھر میں رویا پٹائی پڑتی ہے تو ملک الموت ٹھہرتے اور آواز دے کے کہتے ہیں گھر والو اگر تمہیں اپنے انجام کا پتہ چل جائے, کاش تم یہ سمجھ جاؤ ایک دن تمہیں بھی ایسے ہی مرنا ہے اور تمہیں پتہ چل جائے مرنے کے بعد کی زندگی, تو وہ کہتے ہیں کہ تم پھر اس کے بجائے اپنے آپ پہ رو گے. اپنی فکر کریں, اپنی مرنے سے پہلے لوگوں کے حق ادا کر کے جائیں, حق ادا کر کے جاؤ. تختی لگی پڑی ہے قبر پہ بڑے لمبے القابات کے ساتھ, فلاں حاجی مرحوم, بھئی کسی کا نام آ جا برا مت ماننا, اچھن خاں پتن خاں ببن خاں, لگ گئی تختی. ایک بار تختی لگی ہے پھر اس کے بعد کوئی پھول ڈالنے بھی نہیں آتا. پھول تو کیا, قبر بیٹھ جائے تو مٹی ڈالنے بھی لوگ نہیں آتے. تو تختی لگا کے تیرے بچوں نے سوچ لیا حق ادا ہو گیا. جو حرام کی زمین ماری تھی نا, کھا اولاد رہی ہے, لٹھیا تجھ پہ پھرے گی. یہ یاد رکھنا. اور بیٹوں سے کہو تم واپس کر دو, کہہ رہے ہم نے تھوڑی لوٹی ہے, تو ابا نے لوٹی تھی, ہمیں تو وراثت میں ملی ہے. کیوں؟ مال غنیمت ہے, مال غنیمت ہے. تیری میری اوقات کیا ہے؟ سمجھ تو صحیح, حضور کے وصال کا وقت قریب آیا. آقا کریم صحابہ کا سہارا لے کر کے چوک میں آئے, فرمایا بلال مدینے میں اعلان کر دو, ہو سکتا ہے آج میری لوگوں سے آخری ملاقات ہو. حضرت بلال نے جب یہ اعلان کیا لوگ چیخ پڑے, روتے ہوئے دوڑے گلیوں میں اور چوک میں بھیڑ لگ گئی. حضور صحابہ کا سہارا لے کر کے چوک میں تشریف لائے, بھیڑ لگی ہے حضور کے دیوانوں کی. آج کہہ رہے ہیں دیکھا جاگا, 2 قرآن خوانی فالتو کرا دیں گے ابا کے نام کی, ایک پتیلا اور نہ صحیح, زمین 4 لاکھ کی پتیلا بن جا رہا 4000 میں. کون دے رہا زمین, ایک پتیلا فالتو بنوا دیں گے. سن, تیری میری اوقات کیا ہے, کچھ بھی تو حیثیت نہیں. میرے نبی کو دیکھ, خدا کی قسم حضور فرماتے ہیں صحابہ میں نے 63 سال تمہارے بیچ میں گزارے, تمہارے ساتھ رہا ہوں. بشری تقاضے کے مطابق اگر کسی کو کوئی تکلیف ہو گئی ہو تو آج وہ بدلہ لے لے یا معاف کر دے. میرے اوپر کسی کا قرضہ ہے تو آج وہ مجھ سے اپنا قرضہ لے لے. صحابہ کی آنکھ میں آنسو آ گئے, یا رسول اللہ آپ سے مانگیں گے؟ فرمایا میں اپنے رب سے اس حال میں ملنا نہیں چاہتا کہ مجھ پہ کسی کا ایک سکہ بھی ہو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے بیت المقدس میں سارے نبیوں کی امامت کی ہے, جو معراج میں عرشوں سے بھی آگے گئے,
وہ کہہ رہے ہیں میں اپنے رب سے اس حال میں ملنا نہیں چاہتا کہ مجھ پہ کسی کا 1 روپیہ بھی ہو. آج بیگے بیگے ہضم کر جاتے ہیں. ابا کا کفن بڑا چٹا تھا, بڑی خوشبو آ رہی تھی, ابا مرے تھے. اور بھائی تیرے باپ کے عیب اس طرح کی کرامتوں سے چھپنے والے نہیں ہیں. ابا بڑے اچھے تھے, کتوں کو پانی پلاتے تھے, بکریوں کو چارہ کھلاتے تھے. بس تجھے ابا کی اچھائیاں یاد رہ گئی. وہ جو غریب کی 3 بیگھے دوائی تھی وہ تجھے باپ کا پاپ یاد نہیں ہے. وہ جو سسکتے رہ گئے تھے یتیم, تیرے باپ نے انگوٹھا لے کر کے ان غریبوں کا حق مار لیا تھا. تجھے باپ کی وہ تباہ کاریاں یاد نہیں ہے. یاد رکھنا پیارے, مرنے کے بعد ایک ایک شے کا حساب ہونا ہے. کیا تم نے نہیں دیکھا قبرستان پہ جب بندے کو دفنایا جاتا ہے, بیٹے کھڑے ہو کے کہتے ہیں کسی پہ میرے باپ پہ کسی کا حق ہو تو آ کے مجھ سے لے لے. اور غیرت آنی چاہیے, کھایا تیرے باپ نے تھا, تو قبر پہ کھڑے ہو کر کے معافی مانگ رہا ہے. کہتا میرے باپ کو معاف کر دینا. جب تھپڑ اس نے مارا تھا معافی اسی کو مانگنی تھی. حق اس نے کھایا تھا معافی اسی کو مانگنی تھی. جب تک وہ معافی نہیں مانگے گا حساب اتنی جلدی برابر سرابر نہیں ہوگا. مرنے کی تیاریاں کرو میرے یار. کوئی مکھیا ہو, پٹھان ہو, زمیندار ہو, ٹھیکیدار ہو, موت سبھی کو آنی ہے, کوئی بچنے والا نہیں ہے. آقا کریم فرماتے ہیں لوگوں کسی کا مجھ پہ کچھ ہو تو آ کر کے لے لینا. جب اتنی بات کہی ہے صحابہ کی چیخیں نکل جاتی ہیں. ایک صحابی نام حضرت عکاشہ ہے, اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا آپ پہ حق ہے. آقا فرماتے کون سا حق ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ صفے سیدھی فرما رہے تھے, اسی بیچ میں سواری کو مارتے ہوئے اچانک آپ کی چھڑی میرے لگ گئی تھی. آقا میرے کمر پہ آپ کا کوڑا لگا تھا, مجھے اس کا بدلہ چاہیے. جیسی اتنی بات عکاشہ نے کہی ہے ابو بکر عمر تڑپ جاتے ہیں. حضور کی طبیعت اتنی علیل ہے کہ سرکار اپنے سہارے کھڑے نہیں ہو پا رہے ہیں. بخار کی شدت اتنی ہے کہ ایک رنگ آ رہا ہے ایک جا رہا ہے. صحابہ کہتے ہیں عکاشہ شرم تو کر, یہ وہی ہے جنہوں نے جنت کا رستہ بتایا ہے, یہ وہی ہے جنہوں نے ہمیں وحدانیت سکھائی ہے, یہ وہی ہے جنہوں نے ہمیں رب سے ملایا ہے. ان سے بدلہ لینے کی بات کر رہے ہو. عکاشہ کہتے ہیں مجھے میرا بدلہ چاہیے. آقا کریم فرماتے ہیں صحابہ ٹھہر جاؤ. کہتے ہیں یا رسول اللہ بدلہ ایسے نہیں. کہا پھر کہا آپ کا جو کوڑا لگا تھا آج مجھے وہی کوڑا چاہیے, وہی کوڑے سے مجھے بدلہ لینا ہے. میرے نبی نے اتنا سنا, فرماتے ہیں سلمان جی یا رسول اللہ, کہا ہماری بیٹی خاتون جنت کے گھر چلے جاؤ, ان کے یہاں سے وہ کوڑا لے آؤ. سلمان فارسی گئے ہیں, کہتے خاتون جنت, کہا جی. کا کوڑا دے دیجئے. بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے خدا کی قسم. کہا کیا کام ہے کوڑے کا؟ کہا مصطفیٰ نے منگایا ہے. کہا میرے باپ کی طبیعت تو خراب ہے, کوڑے کی ضرورت کیا پڑ گئی ہے؟ کہا کہ کریم نے آج اعلان کیا ہے جس کو جو بدلہ لینا ہے مجھ سے لے لے. کہا عکاشہ کھڑا ہو گیا ہے, حضور کے ہاتھ سے کوڑا لگا تھا, آج وہ بدلہ لینا چاہتا ہے. خدا کی قسم خاتون جنت نے اتنا سنا ہے, تڑپ جاتی ہیں. اور یار رب سے بیٹے مانگتے ہو, بیٹیاں بھی مانگ لیا کرو, اس لیے کہ بیٹے جائیداد کے وارث ہوتے ہیں, بیٹیاں باپ کے پیار کی وارث ہوا کرتی ہیں. بیٹے جائیداد بانٹا کرتے ہیں, بیٹیاں باپ کے دکھ کو بانٹا کرتی ہیں. خاتون جنت نے اتنا سنا ہے, آنکھوں میں آنسو بھر لائی ہے. کوڑا تو اتار لیا آپ نے, لیکن دوڑی شہزادے لیٹے ہیں چٹائی پہ. اٹھایا, اٹھو رے بیٹو, کہیں دیر نہ ہو جائے. دونوں شہزادے اٹھ جاتے ہیں. امی خیر تو ہے؟ کہا جلدی کرو سونے کا وقت نہیں ہے. کہا بات کیا ہو گئی ہے؟ کہا یہ کوڑے لے کر کے چلے جاؤ. سنا ہے کوئی عکاشہ نام کے صحابی ہے, نانا سے تمہارے بدلہ لینا چاہتے ہیں. تمہیں پتا ہے نا حسنین میرے باپ کتنے کمزور ہیں, بخار کی شدت ہے, تمہیں پتا ہے نا کتنے دکھوں سے گزر رہے ہیں رحمت اللہ العالمین. کہا جی امی جان. کہا جاؤ بیٹے اپنے نانا کی بارگاہ میں چلے جاؤ, اور وہ صحابی جو نانا سے بدلہ لینا چاہتے ہیں ان سے جا کے ان کو راضی کرو. اگر ایک کوڑے کے بدلے میں تمہیں 100 کوڑے بھی کھانے پڑے تو بیٹے ہنس کے کھا لینا, لیکن میرے بابا کے کوڑے نہ لگنے دینا. یہ بیٹیاں ہوا کرتی ہیں, جیسے شہزادوں نے اتنا سنا ہے, کوڑ لگائی ہے. آ کے عکاشہ کا ہاتھ پکڑا, وہاں تشریف لے کر کے آئے ہیں جہاں پہ بھیڑ لگی ہے. صحابہ کھڑے ہیں, کہتے ہیں چچا ذرا سلمان بتاؤ تو صحیح وہ کون سے صحابی ہیں جو ہمارے نانا سے بدلہ لینا چاہتے ہیں. حضرت عکاشہ نے اشارہ کیا, وہ جو کھڑے ہیں, حضرت عکاشہ کی طرف اشارہ کیا, کہ وہ جو کھڑے ہیں وہی بدلہ لینا چاہتے ہیں. دونوں شہزادے دوڑ کے آئے ہیں, آ کے ہاتھ پکڑتے ہیں. امام حسن نے دانا ہاتھ پکڑا ہے, امام حسین نے بایاں ہاتھ پکڑا ہے. کہتے چاچا عکاشہ ایسا کیجئے, دیکھو ہمارے نانا بیمار ہے, طبیعت علیل ہے, اگر آپ کو بدلہ لینا ہی ہے ہم اپنی کمر لے کے آئے ہیں, گردن حاضر ہے, ایک ایک کے بدلے 100 کوڑے مار لو, ہمیں جتنا چاہو مارو, لیکن ہمارے نانا پہ کوڑا نہ
اٹھا لینا، یہ ہماری ماں کو گوارا نہیں ہوگا۔ اگر ہمارے باپ کے نانا کے کوڑا لگ گیا، ہم اپنی ماں کو جا کے کیا جواب دیں گے؟ میرے آقا نے اشارہ کیا، شہزادوں ذرا ہٹ جاؤ۔ اللہ اکبر، شہزادے ہٹ جاتے ہیں۔ عکاشہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، جس وقت کوڑا لگا تھا اس وقت میری پیٹھ پہ کپڑا نہیں تھا، آقا آپ اپنی قمیص اتار دیجئے۔ خدا کی قسم جس وقت اتنا کہا ہے، ابو بکر صدیق داڑھی لے کے آگے بڑھتے ہیں۔ عکاشہ دیکھ تو صحیح یار، میری سفید داڑھی کی حیا کر لے، ایک کے بدلے میں جتنے چاہے یار کوڑے مار لے، میرے یار کو انگلی نہ لگا دینا۔ کہا خیر کر یار، ٹھہر جا، میرے محبوب کی قمیص نہ اتروا۔ عکاشہ کہتے ہیں ابو بکر یہ میرا اور نبی کا معاملہ ہے، ہٹ جائیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رونے لگ جاتے ہیں۔ عمر آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں یار پوری زندگی ان کے نام پہ گزاری ہے، رب نے ساری عزتیں میں دی ہے، کیسا کرو عکاشہ، جتنا چاہے کوڑے مار لے لیکن محبوب کو ہاتھ نہ لگانا۔ حضرت عکاشہ کہتے ہیں عمر بیچ میں نہ آئیے، میرے نبی فرماتے ہیں ابو بکر عمر ہٹ جاؤ، دونوں ہٹ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میرے نبی نے جب اپنی قمیص کو ہاتھ لگایا ہے، زمین کانپنے لگ جاتی ہے، آسمان لرز جاتا ہے۔ آج نبوت کے بدن سے لباس اتارا جا رہا ہے، وہ بھی کوڑے کے لیے۔ صحابہ اکرام کی چیخیں نکل جاتی ہیں جب میرے نبی نے قمیص اتار دی ہے۔ اللہ اکبر، عکاشہ کہتے ہیں آقا آپ میری طرف کمر کیجیے، ادھر رخ کیجیے۔ جب میرے نبی نے پیٹ کی ہے، صحابہ کی چیخیں نکل جاتی ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ کر کے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ حالت یہ تھی کہ چیخیں نکل رہی ہے، صحابہ نے آنکھیں بند کر لی ہے کہ کوڑا لگتے ہوئے کیسے دیکھیں گے، لیکن کچھ اس کوشش میں تھے، جان بھی دینی پڑے تو دے دے لیکن آقا کے کوڑا نہ لگنے دیا جائے۔ میرے نبی نے قمیص اتار دی ہے، رخ کیا کہ پیٹ کا عکاشہ کی طرف، کہتے عکاشہ یار بدلہ لے لے، یہ تیرا حق بنتا ہے میرے اوپر۔ جیسی اتنی بات کہی ہے، حضرت عکاشہ نے کوڑا پھینک دیا ہے، جا کے میرے نبی کی کمر سے لپٹ جاتے ہیں، وہ جو شانوں کے بیچ میں مہر نبوت لگی تھی اسے چومنے لگ جاتے ہیں۔ کہتے یا رسول اللہ، عکاشہ کی اوقات کیا ہے جو آپ سے بدلہ لے سکے؟ آقا یہ میں نے اس لیے کیا، میں نے سنا تھا کہ جو بدن آپ کے بدن سے لگ جائے گا اسے جہنم کی آگ نہیں جلائے گی۔ آقا میں نے قمیص اتروائی تاکہ آپ کا بدن بنا کپڑے کے ہو جائے۔ آقا میں نے اپنا بدن آپ کے بدن سے لگایا تاکہ جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ جسے جنتی دیکھنا ہو میرے عکاشہ کا چہرہ دیکھ لے، اس نے جنتی دیکھ لی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، بستی بستی کریا کریا۔ میں یار بولتے کہ انشاءاللہ دل نکالتے بعد پھوپڑا نکال کر ہاتھ اٹھا کر بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت۔ حضرت علامہ مفتی حماد رضوی قبلہ، علماء سنت، خواجہ کا ہندوستان، قاضی پورے کا سنی مسلمان۔ اللہ سلامت رکھے آپ لوگوں کو، اللہ جزائے خیر دے۔ ان محبتوں کو سلام جو آپ نے پیش کی ہے، یہ میرا علاقہ ضرور ہے، لیکن یہ سچی بات ہے کہ باہر والے لوگ شاید شہرت کی وجہ سے، نام کی وجہ سے اتنا پیار کرتے ہوں، لیکن آپ لوگ دل سے پیار کرتے ہیں۔ میرے اتنے قریب ہونے کے باوجود بھی اتنی محبت ہے آپ کی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور میرے کوئی 8 ہاتھ پیر نہیں ہیں، 4 آنکھیں نہیں ہیں، جیسے آپ ہیں ویسے ہی میں ہوں، لیکن یہ عزتیں، یہ محبتیں صرف اس وجہ سے ہے کہ یہ تیرا کرم ہے آقا کے بنا لیا ہے اپنا۔ کہاں مجھ سے یہ کبھی نہ، کہاں سلسلہ تمہارا۔ یہ جو عزتیں، یہ محبتیں حضور کی وجہ سے، حضور کی وجہ سے ہمارا تن من دھن سب کچھ حضور پہ قربان، سب کچھ حضور پہ قربان۔ اور ہو بھی کیوں نہ، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ میری دعا ہے اللہ یامین بھائی کو نعم البدل عطا فرمائے، اللہ اس بچے کے والدین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اجر جزیل عطا فرمائے۔ ماں باپ دونوں سے گزارش کروں گا، آپ گھر کا مضبوط پایا ہو، اگر آپ ٹوٹے تو پریوار ٹوٹ جائے گا، آپ کمزور پڑے تو پریوار کمزور پڑ جائے گا۔ اللہ نے ایک لیا کہ باقی سلامت ہے، مصلی بچھا کے ان کی لمبی زندگی کی دعائیں مانگا کریں۔
ہاتھ اٹھا کے اپنے رب کو ناراض نہ کرنا، ناشکری کے جملے بول کے مالک کیوں لے لیا، میرا تو ایک ہی بڑا تھا، نہ کبھی نہ کہنا مالک تیری مرضی ہے، تو نے بیٹا لیا ہے تو ہمیں بھی تو لے سکتا تھا، مالک تو مالک ہے، جس کی چاہے تو جان لے لے، تو جسے چاہے سانسیں دے دے، اس کے فیصلے پر راضی ہو کے دیکھو، اللہ تمہارے 2 بیٹوں میں 4 بیٹوں کی برکتیں عطا فرمائے گا، تمہارے اس چمن کو اتنا ہرا بھرا کر دے گا کہ کونے کونے سے خدا کی رحمتیں نظر آئیں گی، خدا کی رحمتیں، وہ نوازنے والا ہے نا، وہ نوازنے والا، شرط ہے بندہ صابر و شاکر ہو، صابر و شاکر ہو، یہ امتحان ہوتا ہے، امتحان ہوتا ہے۔ اچھا ایک بات بتائیے، 8 بیٹے ہی ہونا خوش نصیبی نہیں ہے، شرط یہ اللہ راضی ہونا چاہیے، ایک بیٹے والا بھی نصیب والا ہوتا ہے، اللہ راضی ہو تو۔ آپ نے دیکھا بھی محرم شریف کا مہینہ گزرا، حسین نے ایک ایک کر کے بچے تک قربان کر دیے، ایک بچہ تھا زین العابدین، وہ بھی بیمار، وہ بھی بیمار، وہ بھی بیمار، صرف ایک بچہ، لیکن میرے امام نے نا ایک ایک لاش پہ اللہ کا شکر ادا کیا، ایک ایک لاش پہ۔ کسی کا ہوگا جگر، ایک بچہ مر جائے نا، چھوٹا بچہ 2-3 مہینے کا، ماں کو کپڑوں کا ہوش نہیں رہتا ہے، باپ کو لوگ پکڑ کے چلتے ہیں، مگر واہ رے حسین تیرے صبر کو سلام، ایک نہیں 71 لاشیں اٹھائیں، کوئی سہارا دینے والا نہیں تھا، کوئی کمر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں تھا، لیکن حسین تمہارے صبر کو سلام۔ اصغر کا بھی جب تیر حلق سے نکالا، کہا شکر ہے مالک تیرا، تو نے حسین کی آخری کمائی بھی قبول فرما لی ہے۔ جب وہ ایسے صابر و شاکر رہے، پھر رب نے چمن کھلایا، ایک لوٹ کے آئے تھے زین العابدین، آج دنیا کے کونے کونے میں حسین کے شہزادے موجود ہیں، یہ رب کی رضا کی برکت ہے، یہ اس کے صلے کی برکت ہے، اس نے چند لیے اور اتنے دیے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ، کوئی کہتا میں حسن کی اولاد ہوں، کوئی کہتا میں حسین کا بیٹا ہوں، کوئی کہتا میں زین العابدین کی نسل سے ہوں، کوئی کہتا امام باقر کا بیٹا ہوں، کوئی کہتا امام جعفر کا بیٹا ہوں، کوئی کہتا امام تقی کا بیٹا ہوں، کوئی کہتا امام نقی کا بیٹا ہوں، کوئی کہتا امام قاسم کا بیٹا ہوں، ہاں یہ الگ الگ ملیں گے، خدا کی قسم، کیونکہ یہ صابر بھی تھے، یہ شاکر بھی تھے، اور سامنے جو یزیدی تھے، نہ وہ صابر تھے نہ وہ شاکر تھے، دنیا گھوم کے آؤ، ایک کتیا کے پلے کا نام بھی تمہیں یزید نہیں ملے گا، کتے کے بچے کا نام بھی تمہیں ہرملا نہیں ملے گا، کیوں؟ اس لیے کہ جو رب کے سامنے اکڑ جاتے ہیں رب انہیں مٹا دیتا ہے، جو اس کے سامنے جھک جاتے ہیں خدا ان کی نسلوں کو قیامت تک کے لیے زندہ فرما دیتا ہے۔ ہمیں رب کے ہر فیصلے پر راضی رہنا ہے، رب کے ہر فیصلے پر راضی رہنا ہے۔ اللہ یامین بھائی کی باقی نسل میں برکت عطا فرمائے، باقی بیٹوں کی اللہ حفاظت فرمائے، اللہ صبر دے، دکھ تو ہوتا ہی اپنے جانے کا، لیکن صبر کا دامن نہ چھوٹے۔ مزہ تو تبھی ہے جب آنکھ میں آنسو ہو اور بندہ پھر بھی کہے شکر ہے مالک تیرا، شکر ہے مالک تیرا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے یامین بھائی اور ان کے تمام اہل خانہ کو صبر جمیل اجر جزیل عطا فرمائے۔ فرمایا گیا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بھائی میں آپ سے بھی یامین بھائی سے بھی گزارش کروں گا، ماں تو چونکہ ماں ہوتی ہے، ماں کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، بڑا نرم ماں کا دل ہوتا ہے، اس لیے کہ اگر بیٹا کھانا نہ بھی کھائے تب بھی ماں رو دیتی ہے۔ ماں بیٹا شام کو لیٹ آئے تو ماں پھر رونے لگ جاتی ہے، بیٹا اگر ایک دن کے لیے غائب ہو جائے ماں رونے لگ جاتی ہے۔ تو ماں کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، ذمہ داری گھر والوں کی ہے، ماں کو بس اتنا بتانا، یہ یقین کر کہ اللہ کی نعمت تھی اسی نے لے لی ہے اور وہ اس کا بہتر صلہ دے گا۔ اگر ہم صابر رہے بیٹے کے اس وفات پہ تو رب ہمیں بے حساب جنت بھی عطا فرمائے گا، بے شک۔ یہ بھی کوشش ہمیں کرنی ہے۔ اللہ سلامت رکھے، بس جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات۔ زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے، مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو، یہ دعا کر چلے۔ سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ میرے بھائی 1.5 گھنٹہ ہو گیا۔